اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت فخر دو عالم رحمت للعالمین کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگان محترم، آپ حضرات امید ہے
کہ حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے ہوں کہ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے ملک میں مدارس پر اور مساجد پر ملک حالات سے دوچار ہو رہا ہے۔ کہیں مسجدوں میں دعویٰ کر کر اسے صنم خانوں سے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہیں مدارس کو سروے کے نام سے کمی کوتاہیاں نکال کر بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ پاک اس ملک کی اور عالم اسلام کی، مسلمانوں کی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز کی اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حالات، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں دوستو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے ایمان والا کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں شعار اسلام جو چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ان سے جو جڑی ہوئی ہیں، ان سب کی محبت اللہ پاک کی دلی قلبی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اس محبت میں کمی آنا اور کم ہمتی ہونا اور پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، یہ سارے حالات میرے اور آپ کے آقا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر اور پھر آپ کے ان صحابہ پر، صحابیات پر، بلکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر یہ سارے حالات گزرے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، مکے کا وہ شروع کا دور، جس میں کیا تھا؟ حالات ہی حالات تھے۔ کعبۃ اللہ میں عبادت کرنا یہ بڑا جرم تھا، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صرف جا کر بیت اللہ میں بلند آواز سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا، جس کی وجہ سے آپ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا، اتنا اور اتنی تکلیفیں دی، ڈر تھا کہ کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے۔ اور پھر وہ 13 سالہ مکی زندگی میں، مکے کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے چاہنے والوں پر شعبہ ابی طالب میں 3 سال بیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک کوئی ان سے لین دین نہیں کر سکتے تھے، کوئی ان سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے، کوئی رشتہ دار ہے تو ملنے نہیں دیا جاتا۔ روایتوں میں آتا ہے جو کچھ کھانے کا نظم تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پتوں کو پانی میں بھگو کر کھاتے تھے، جس کی وجہ سے فرمایا جی ان کا بیت الخلا جانوروں کی مینیوں کی طرح ہوتا تھا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑی تفصیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے دور میں بڑے حالات سے گزرے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ 13 سال بعد آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ وہاں 1 سال نہیں گزرا، بدر کا واقعہ پیش آیا، اور پھر وہاں سے ابھی 1 سال 1.5 سال کا عرصہ نہیں گزرا، احد پیش آیا، اور احد کے بعد دوستو ابھی چند سال گزرے ہیں، فرمایا خندق کا مسئلہ پیش آیا۔ خندق کے موقع پر تو مدینے کے گنتی کے چند صحابہ کے سامنے سارا عرب کھڑا ہو گیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
حق آتا ہے تو اس کے اپوزٹ میں، اس کے مقابل میں باطل بھی آتا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس باطل کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ بہت آگے سے چلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قل جاء الحق ہے، حق لے کر آئے ہیں، تو آپ کے خلاف نمرود آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے ہیں، تو آپ کے مقابلے میں فرعون باطل لے کر آیا، انا ربکم الاعلی کہا، سب سے بڑا خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو بہرحال یہ ایک داستان ہے، ایک ہسٹری ہے کہ جب بھی حق آیا ہے تو حق کے مقابلے میں باطل بھی آیا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ہمارا تعلق اللہ کے گھروں سے، مساجد سے اور پھر مدارس سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آج وہ سرچر کمیٹی جو ہے ایک بار سرچ کی، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جو ہندوستان طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، سارے مدارس کا دورہ کر کر جب انہوں نے یہ سرچ کیا کہ کتنے فیصد بچے مسلمانوں کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، تو رزلٹ یہ نکلا کہ صرف 4 پوائنٹ پڑھ رہے ہیں، 4% بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ یہ بچے پڑھ کر، دین کو حاصل کر کر، اپنے پاس دین محفوظ کر کر، فرمایا دوستو یہ امت تک دین پہنچانے والے بنتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کرنے والے بنتے ہیں، دین کا پیغام امت کے سامنے پہنچانے والے بنتے ہیں۔ فرمایا بزرگو دوستو، ایسے 4% جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، آج اللہ معاف فرمائے اغیار کی، اہل باطل کی نگاہیں ان کی طرف ہیں۔ تو اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ان مساجد کے نظام کو، مکاتب کے نظام کو، مدارس کے نظام کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ دین کی بقا کی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ان مدارس پر ہے، ان اہل علم پر ہے۔ اہل علم کی قدر ہونا چاہیے، جن مدارس کی قدر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ورنہ دوستو تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اندلس کا وہ علاقہ جہاں ماشاءاللہ دار البیضاء، یہ قاضی کورٹ دار البیضاء، یہ سفید گھر جنہوں نے بنایا تھا، بڑا عالیشان، آج جتنے پارلیمنٹ ہیں ساری دنیا میں، وائٹ ہاؤس ہیں، ساروں نے انہی کو دیکھ کر کاپی کی ہے۔ اور پھر وہاں اس اندلس کے علاقے میں مسجد قرطبہ، اتنی بڑی مسجد، اتنی اونچی مسجد، جس کے اندر 800 پلر ہیں۔ ایک زمانہ وہ حال آیا کہ مسجد بند ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جناب طیب اردگان صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ انہوں نے اپنے دور میں پھر سے اسے اوپن کیا، کھولا، اور پھر سے ماشاءاللہ وہاں اذان دی گئی اور پھر سے وہاں نماز پڑھی گئی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ان مساجد کی، مدارس کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں ہو، ان اہل علم حضرات کی قدر ہمارے دلوں میں ہو۔ اس لیے کہ فرمایا میرے بزرگوں دوستو، یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے کوئی چھوٹی موٹی قربانی دیتے، کوئی معمولی قربانی نہیں دیتے۔ فرمایا یہ بڑی بڑی قربانیاں دے کر اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم ایک مرتبہ بتانے لگے، عصر کے بعد کا وقت تھا، میں مسجد سے نکلا، مسجد سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف گیا، دیکھے بچے کیا کر رہے ہیں، کوئی بچے کھیل رہے ہیں، کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ایک بچہ مدرسے کی کمپاؤنڈ کی طرف رخ کر کر کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرت پیچھے سے جا کر دیکھے تو سسکیاں لے کر رو رہا ہے۔ حضرت نے قریب جا کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ بخار ہے؟ چھینک کر دیکھے تو آنکھ ٹھنڈا ہے، پیشانی ٹھنڈی ہے، پیٹ میں درد ہے۔ حضرت نہیں، سر میں درد ہے نہیں، چاکلیٹ کے لیے آسانی ہے، بسکٹ کے لیے پیسے نہیں، میں دے دوں؟ تو چاکلیٹ بھی نکال کر بتا رہا ہے، بسکٹ بھی اٹھا کر بتا رہا ہے۔
پھر آخر حضرت پوچھے بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اور یہ تو راز و نیاز میں سب سے ہٹ کٹ کر الگ ہو کر اکیلا اکیلا رو رہا ہے، آخر تیرا درد کیا ہے، تیرا دکھ کیا ہے؟ بولے گا تو پتہ چلے گا، ایسے ہی تنہے تنہا کیوں رو رہا ہے؟ تو بڑے معصومیت سے کہا حضرت مجھے ہمارے امی یاد آ رہی، امی کو یاد کر کر رو رہا ہوں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے کوئی ماشاءاللہ چھوٹی موٹی جو ہے قربانیاں برداشت نہیں کرتے، 8 سال۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ اس دعوت کی، دین کی مبارک محنتوں کی برکت سے محلے محلے میں مدارس قائم ہو گئے، ورنہ ایک دور وہ تھا کہ جب ماشاءاللہ کوئی طالب علم پڑھتا تھا تو محلے میں رہ کر پڑھنا مشکل تھا، اور ہر محلے میں، ہر گلی اور ہر مسجد میں مدارس کا نظام نہیں تھا، تو دور دراز جا کر پڑھتے تھے، اور کوئی بھی پریشانی آئی، کوئی بھی مصیبت آئی تو فرمایا زیادہ سے زیادہ وہ خط کے ذریعے سے اظہار کرتے تھے، نہ تو فون کا، موبائل تو دور کی بات، وہ لینڈ لائن جو ہوتا تھا اس کا بھی کوئی نظم نہیں ہوتا تھا، خط کے ذریعے سے اپنی پریشانی کو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اظہار کر سکتے تھے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، ایک امت کا بڑا طبقہ مختلف شعبوں میں اور مختلف حصوں میں مختلف کاموں میں مشغول ہے۔ فرمایا ہر کوئی اپنا کام کیسے کرے، کہ تجارت کے مسائل کیا ہیں، ملازمت کے معاملات کیا ہیں۔ فرمایا ہر کوئی اپنے دین کو سیکھے اور دین پر چلے اور پھر اس دین کو اپنائے۔ فرمایا ان اہل مدارس کا، اہل علم حضرات کا، حضرات علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ امت تک دین کو پہنچائے، ورنہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انگریز اب اس ملک پر قبضہ جما لیا تھا، اور پھر فرمایا کہ طرح طرح کے اس نے چیزوں کو، حربوں کو استعمال کیا، لیکن آخر وہ مجبور ہوا کہ آخر اتنا سب کچھ ظلم اہل ہندوستان کے رہنے والے سہ رہے ہیں، پھر بھی ہماری غلامی کے لیے یہ کیوں جو ہے آمادہ نہیں ہو رہے۔ فرمایا کسی کہنے والے نے کہا تم ہزاروں نہیں لاکھوں کوشش کر لو، جب تک ان کے علماء زندہ ہیں، جب تک ان کے علماء باقی ہیں، جب تک اس ملک کے علماء فرمایا آواز لگاتے رہیں گے، فرمایا یہ ساری قوم ان اہل علم سے جڑی ہوئی ہے اور پھر ان کی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ہندوستان کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اہل علم کو، علماء کو ختم کرنا ہے۔ اسی نزاکت کو اور اسی دور اندیشی کو دوستو سمجھ کر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا دارالعلوم کا قیام رکھا کہ سب سے پہلے ایک انار کے جھاڑ کے نیچے پڑھانے والے بھی محمود الحسن اور پڑھنے والے بھی محمود الحسن، کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، انار کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر فرمایا ان اللہ والوں نے پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا، جس کی وہ اخلاص تھی، جو وہ قربانی تھی۔ فرمایا اہل علم حضرات کی دور اندیشی تھی کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فیض کو، اس کے علم کو ساری دنیا میں پہنچا دیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نقش بندی مجددی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے کونے کونے میں بھی گیا اور پھر اس مراکش کے اس علاقے میں بھی گیا جہاں صرف آبادی ختم ہو کر پانی ہی پانی ہے، اور وہاں اس پانی میں اپنے پیر کو ڈال کر حضرت نے فرمایا الا جس طرح صحابہ گئے تھے، فرمایا اگر آگے اور بھی کوئی علاقہ ہے، آگے اور بھی کوئی آبادی معلوم ہوتی تو دین کی نسبت پر ہم وہاں بھی جاتے۔ فرمایا یہ کہتے ہوئے حضرت نے آگے فرمایا کہ دنیا کے جس کونے بھی میں نے گیا ہے، فرمایا دارالعلوم کا فیض دیکھا ہے، دارالعلوم کا کوئی خادم اللہ کی دین کی محنت کر رہا ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، ایک وہ طبقہ جو فرمایا کہ جو ہے مدارس سے مدارس میں جا کر علم حاصل نہیں کیا اور مدارس سے دور ہے، فرمایا ان تک صحیح مسائل کا، دین کا پہنچانا، فرمایا دوستو یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ جو ہے ایک تو پہنچانا اہل علم حضرات کی ذمہ داری، تو دوسری طرف دوستو اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ فرمایا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دین دیکھا دیکھی نہیں ہے، دین سیکھا سیکھی ہے۔ ہمارے استاد محترم ہمیشہ کہتے ایک آدمی عام طور پر
کچھ تو لوگ تھوڑا بہت تو سیکھ جاتے ہیں، لیکن وہ فریضہ جو زندگی میں ایک مرتبہ، حج کا فریضہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، مال ہے ہر سال برابر زکوٰۃ نکالتے رہنا فرض، مال ہو تب بھی فرمایا حج کا فریضہ زندگی میں ایک بار فرض۔ عمرے کو آپ کئی مرتبہ جاؤ، فرمایا ایک عمرہ اور ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ پیچھے پیچھے کرنا، فرمایا فقر کو اور یہ غریبی کو اور فقیری کو جو ہے دور کرتا ہے، گناہوں کو دور کرتا ہے۔ بہرحال اس ایک فریضے کو آج اللہ معاف فرمائے امت سیکھ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد محترم کہتے تھے ایک آدمی دو جنے ساتھ چل رہی، وہ کون؟ دیکھا دیکھی والے، جاتے جاتے ایک آدمی کی چپل احرام کی حالت میں پیر کا جو حصہ ہے یہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا، یہ تو بیچ کی جو ہڈی ہے ابری ہوئی ہڈی ہے تو کھلی رہنا، ہوائی چپل پہنے تو پٹی ٹوٹ گئی، وہ پٹی کو درست کرنے جھکے تو ان کے ساتھ انہوں بھی جھک گئے۔ ان کو دو جنے کو دیکھو کھینچانے والے وہ شاید کہتی بھی ہم جگہ رہنا جس کی وجہ سے انہوں دو جنے جھک گئی، فرمایا اور چار جنے ان کو دیکھ کر جھکے، اور اس کے بعد کھینچانے والے سوچے بھئی یہ کوئی اہم جگہ ہو کہ یہاں لوگ جھک جھک کر چل رہے، تو سبھی جو جھک جھک کر جانا شروع کر دی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، دیکھا دیکھی دین نہیں ہے، سیکھا سیکھی دین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اور ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک سارا دین دے کر چلے گئے، اور فرمایا کسی جگہ پر اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں بنایا، سارا دین فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں سیکھیں۔ بہرحال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دین کے عالم تھے۔ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی ارے ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں اور حدیثیں سناتے ہیں، جبکہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 سال سے 2.5 سال تک ہی ساتھ رہے، اور دیگر تمام صحابہ سے یہ کیسے حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ تو اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مکے سے ہجرت کر کر آنے والے لوگوں میں ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے جو یہاں آ کر تجارت کے لیے، بزنس کے لیے چلا گیا اور کمائی کے لیے چلا گیا، اور ایک خود مدینے کے باشندے جو وہاں اصل رہنے والے تھے وہ کھیتی باڑی کے لیے کھجور کے باغات میں چلے جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، لیکن ابو ہریرہ نہ تو کھیتی باڑی کے لیے جایا کرتا تھا اور نہ تو بزنس کے لیے جاتا تھا، بلکہ ابو ہریرہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر، حضور کے قدموں میں پڑھ کر فرمایا احادیث کو سیکھا کرتا تھا، اور پھر وہ فقر و فاقوں کو برداشت کر کر روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ بھوک کی حالت بڑی بے چینی اور بے قراری کی اتنی ہو گئی کہ فرمایا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر پڑے، اور اس زمانے میں جسے مرغی کی بیماری لگ جاتی ہے اس طرح گر جاتے تھے، تو اس زمانے کا علاج تھا لوگ گردن پر پاؤں رکھ کر جاتے تھے تاکہ اس بیماری سے صحت مل جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ مجھے بیمار سمجھ کر میرے پاؤں پر، میرے گردن پر پاؤں رکھ رکھ کر جاتے تھے، حالانکہ ابو ہریرہ بیمار نہیں تھا بلکہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ بھوک نے بے تابی کا عالم کر دیا، باہر نکلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے تو آپ نے ان سے دین کا مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے یہ خیال تھا کہ شاید گھر تک حضرت لے کر جائیں گے اور گھر میں جو ہے وہ کھلائیں گے، لیکن ان کے گھر کا حال بھی وہی تھا، جس کی وجہ سے مسئلہ تھوڑا سا بتا کر راستہ ہی میں چھوڑ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، امید جا کے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھتے پوچھتے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر تک پہنچو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے مسئلہ پوچھنا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ جو بھوک لگی تھی اس بھوک کو مٹانا مقصد تھا۔ وہ بھی چلے گئے، ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ آخر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتے کرتے گھر لے گئے، اور آپ پہچان لیے کہ میرا ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ گھر میں جا کر پوچھتے کہ گھر میں کچھ ہے، تو گھر والے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک لوٹا گلاس ایک گلاس میں دودھ ہدیے میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دودھ لاؤ، لے کر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہو جاتے ہیں کہ فرمایا اب اس دودھ سے میری بھوک مٹ جائے گی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ صفہ جو مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے اور اس کے پیچھے چبوترا ہے، ساری مسجد لیول میں ہے لیکن وہ چبوترا اتنا اونچے میں ہے، 2 اڑی اونچے میں ہے، وہ وہی جگہ ہے جہاں اصحاب صفہ بیٹھ کر میرے بزرگوں دوستوں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ حاضری کی توفیق دے اس صفے میں بیٹھو اور 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اس صحابہ کی قسم پرسی کو، اس غربت کو، اس بھوک کو یاد کیا کرو۔ اور عجیب بات علماء نے لکھا ہے وہاں کوئی حافظ قرآن بیٹھ کر قرآن پڑھے اس کی برکت سے اللہ قرآن کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کے تمام لوگوں کو لے کر آؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، 1 گلاس دودھ اور اصحاب صفہ تو 70 ہے، لیکن دوستو ان کا مزاج تھا صحابہ کا سمعنا و اطعنا، جیسے سنتے فوراً عمل کرتے، ہماری طرح دل و دماغ میں بات لانا یہ کہیں کو وہ کہیں کو ایسا کہیں کو ادھر کہیں کو ادھر کہیں کو نہیں، فرمایا چنو چرا حضرات صحابہ کا مزاج نہیں تھا۔ اب لائے تو ماشاءاللہ حکم ہوا کہ ابو ہریرہ ان 70 کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اندر سے پریشان کہ ان 70 کو پلاؤں تو مجھے بچے گا کیا، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم تھا، سب کو پلایا۔ پلانے کے بعد آپ نے آخر میں فرمایا، جو جملہ فرمایا اس کے اندر جو چاشنی تھی، اس کے اندر جو مٹھاس تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ سب پی لیے، میں اور تم باقی ہیں، میں اور تم۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ جو جوڑا ہے وہ بھوک ساری کی ساری گویا ایسا محسوس ہو گئی کہ ختم ہو گئی، اس جملے میں ایسا مٹھاس تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، آپ پی رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے اور پیو، پھر حضرت ابو ہریرہ پی رہے ہیں، پھر کہہ رہا اور پیو، یا رسول اللہ سیراب ہو گیا، اب تو مجھے گنجائش نہیں۔ پھر آپ نے آخر میں وہ دودھ کو نوش فرمایا۔ بہرحال بزرگوں دوستوں، وہ اس زمانے کے ابو ہریرہ تو آج کے زمانے کے یہ مدارس کے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے دور رہ کر، اپنے فرمایا سہولتوں سے فرمایا دور رہ کر جو ماشاءاللہ مدارس میں پڑھتے ہیں، یہ آج کے دور کے ابو ہریرہ ہیں۔ اس لیے فرمایا ان مدارس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو، ان اہل علم کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو، اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہر مسجد گویا ایک مدرسے سے جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا مسجد مدرسے کا قیام اور پھر اسے بہتر بنانا، اور پھر حکومت کی طرف سے آج جو مسائل آ رہے ہیں آنے دو، لیکن آج کا دور دوستو ٹیکنالوجی کا ہے اور آج کا دور پڑھے لکھوں کا دور ہے۔ فرمایا پہلے زمانے میں کمپاؤنڈ ڈالے تھے، وہی رجسٹر بھی تھا، وہی اگریمنٹ بھی تھا، سب بھی تھا، لیکن آج کے دور میں یہ بات نہیں ہے۔ جو ہمارے مساجد ہیں، مدارس ہیں، فرمایا ان کی قانونی جو کارروائی ہوتی ہے اس قانونی کارروائی کو بھی پوری کریں اور اپنا رشتہ دوستو ان مساجد مدارس سے مضبوط قائم رکھے۔ اس لیے کہ فرمایا معمولی قربانی نہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آج ہر علاقے میں ہر گھر میں تقریباً آپ کی لکھی ہوئی کتاب پہنچ گئی۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہوا، بڑی قربانیوں کے بعد ہوا۔ عرب کے ایک عالم کے سامنے ہندوستان کے ایک عالم کا بحث و مباحثہ ہوا۔ بحث و مباحثہ اس بات کا ہوا کہ فضائل اعمال لکھی گئی ہے، ادھر سے وہ عالم کہہ رہے کہ اس میں فلاں حدیث ہے، فلاں ہے، کوئی ضعیف کے بارے میں، قوی کے بارے میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، یہ کون لکھے ہے آخر؟ تو اس ہندوستان کے عالم کی نظر اس عرب عالم کے جو لائبریری تھی اس میں پڑی، اور وہاں موطا امام مالک موطا شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح، اسے کھول کر جو بیان کرتے ہیں اسے شرح کہا جاتا ہے، وہ رکھی ہوئی تھی۔ اور اس موطا امام مالک کی شرح لکھنے والے اور کوئی حدیث اور کوئی محدث نہیں تھے، بلکہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو فوراً اس ہندوستان کے عالم نے اس عرب عالم کو بتایا، دیکھو یہ جو آپ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے ہی فضائل اعمال کو بھی لکھا ہے۔ یہ سننا تھا تو اس نے کہا میں کوئی بحث نہیں کرتا، کوئی مباحثہ نہیں کرتا، اب اس اتنے بڑے عالم پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، حضرت مولانا زکریا صاحب یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نہیں بنے، اس مدرسے میں جا کر فرمایا اس دور میں جب دارالعلوم گئے تھے کوئی کھانے کا نظم نہیں تھا، جتنے بچے تھے ان کے کھانے کا نظم ہو گیا تھا، حضرت دن بھر پڑھتے تھے
اور کھانے کا کوئی نظم نہیں، شام میں مارکیٹ میں آتے، مارکیٹ میں جو ترکاریاں پھینک کر دکان والے چلے جاتے، کوئی مولی پھینک کر چلا گیا، کوئی گاجر جو خراب ہے وہ پھینک کر چلا گیا، کوئی اور سبزی پھینک کر چلا گیا، حضرت اسے اٹھاتے اور اسے جہاں اچھی ہے اتنا کاٹتے اور فرمایا اسے دھو کر کھا کر فرمایا سال 2 سال فرمایا ایسی قربانی کے ساتھ گزارا۔ تو فرمایا دوستو آج وہی شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ساری دنیا میں اللہ نے عام کر دیا۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو یہ آج طبیعت بھی ناساز ہے اور زیادہ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال ان مدارس کی، ان مساجد کی قدر ہماری دلوں میں، حدیث میں آتا ہے جو مسجدوں کو کثرت سے آتے جاتے رہتے ہیں ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور مدارس فرمایا کہ ان اہل علم کی پیاس بجھانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور پھر یہ اہل علم یہ حافظ قرآن بن کر کسی کو قرآن کا درس دینا، حدیث کا درس دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ روایت میں آتا ہے کوئی آدمی 1 گلاس پانی پلایا، کوسا پانی کہ وہ بوریل ڈال کر، بوریل کا پانی نہیں، میں نے ابھی ابو طاہر بھائی سے کہوں ذرا پانی پلاؤ تو وہ گلاس میں جو پانی ہے وہ دیں گے، وہاں تو ماشاءاللہ وہ پانی رکھا ہوا تھا، یہاں موجود ہے، انہوں بوریل گیرل کیا بھی نہیں ڈالے، رکھا ہوا پانی دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رکھا ہوا پانی بھی پلا رہے تو یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یہ غلام یہ اس زمانے میں یہ غلام ہوتے تھے، فرمایا آج کے حساب سے اگر لگایا جائے یہ غلام 4-5 لاکھ روپے کا جو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک رکھا ہوا دوستو پانی اگر پلایا جا رہا ہے اس پر ایک غلام 4-5 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب۔ بہادر سے بہادر، کروڑ پتی سے کروڑ پتی انسان کی اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ ایک ساتھ وہ 4-5 لاکھ روپے کو خرچ کرے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 1 گلاس پانی اگر پلایا جا رہا ہے تو اتنا بڑا اجر ہے۔ کسی کو علم کی کسی کی پیاس بجھا دی گئی، کسی کو جنت کا راستہ بتا دیا گیا، کسی کو جہنم کے راستے سے روک دیا گیا، تو دوستو آخرت کی یہ پیاس بجھانے پر اللہ کیا کچھ دیں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ان مدارس کی، مساجد کی، اہل علم حضرات کی قدر ہمارے دلوں میں ہو، اس لیے بار بار میں عرض کر رہا ہوں اگر مسلمانوں کے دلوں سے مساجد اور مدارس کی، اہل علم کی، دین کی اہمیت اگر نکل جاتی ہے، قدر و منزلت نکل جاتی ہے، تو پھر دوستو حالات ایسے ہی خراب ہوتے ہیں کہ غیروں کی نگاہیں فرمایا ان مدارس اور مساجد پر پڑنے لگتی۔ ایک محلے میں ذرا بزرگ قسم کے آدمی تھے، ان کی عزت و منزلت تھی، فرمایا راستے میں جاری 2 پٹے سگریٹ سلگاتے اور بزرگ کو دیکھو چھپا کو رکھ لے، وہاں سے ایک ماٹھی ملا اور ایک لایا اور ایک پٹا آیا، انہیں اٹھا کو سلگانا شروع کر دیا۔ رے با کیا رے کر رہا، دیکھو کھا رہی، دیکھو یہ اللہ والے معلوم ہوتی، بڑے معلوم ہوتی، ان کے سامنے انہوں کون بھی نہیں رہے بابا، ہمارے باوا چن، اس سے مجھے ہمت ہے کیا بھی ڈر نہیں۔ فرمایا جب یہ سل گیا تو وہ جو جب سے عزت کرتے تھے، قدر کر رہے تھے، انہیں بیٹا ان کا ماٹھی ملا، یہ اگر ان کی قدر اور عزت نہیں کرتا ہے تو ہم لوگ کیا عزت کریں گے، وہ بھی فرمایا ان کے سامنے کھلے عام پینا شروع کر دی۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مدارس کی، ان مساجد کی، ان اہل علم حضرات کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سارے مساجد، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، سب کی، عالم اسلام کی پوری حفاظت فرمائے۔ باطل کی نگاہیں اللہ تعالیٰ انہی کی طرف رد کر دے، ان کے حق میں ہدایت ہے اللہ ہدایت سے مالا مال فرمائے، ورنہ ان کو راستے سے پاک صاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے، جس طرح گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا، یہی وہ چھوٹا سا ماشاءاللہ ننھا منا طالب علم ہے 10-11 سال کا، جو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اپنے حفظ کا آخری سبق اپنے حفظ کا آخری سبق آپ حضرات کے سامنے سنا کر حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ اب تک آپ نے جس طرح ساتھ دیا، آئندہ جمعہ بھی ساتھ دے، 5-10 منٹ زائد جو ہے لے کر آئیں، ہو سکے تو 5 منٹ پہلے بیان ختم ہو جائے گا، نماز کے بعد انشاءاللہ اطمینان سے بیٹھ کر اس بچے کی ہمت افزائی بھی کریں۔ اور فرمایا ختم قرآن کے موقع پر 70,000 فرشتے آمین کہنے پر آتے ہیں، اس موقع پر انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اس دعا میں بھی شریک ہو، جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں اس سنت پڑھ لیں۔